السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی ایچ نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان مصباح وحید۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کسی قوم کی ترقی کا انحصار اس کے نوجوانوں کی کارکردگی پر ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو صحیح سمت میں رہنمائی دیں کہ انہیں کس فیلڈ، کس کریئر اور کس پروفیشن کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لا سکتے ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اس کام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا۔ 2001 میں ایڈویژن کی بنیاد رکھی جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی کریئر کاؤنسلنگ آرگنائزیشن ہے اور لاکھوں سٹوڈنٹس کی رہنمائی کرتی آ رہی ہے۔ ایڈویژن کے فاؤنڈر اور CEO آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر یوسف الماس صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا اور اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کے لیے آج آپ یہاں بھی تشریف لائے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بچوں سے زیادہ بات کر سکوں۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں عموماً لوگ کریئر کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، اگر یہ نہیں کر سکتے، پڑھائی نہیں کرنی تو کوئی ایسا بزنس کرنا چاہیے جس میں ہماری ایک اپنی امپائر ٹائپ آرگنائزیشن ہو اور ہم اس سے بہت سی ارننگ کر رہے ہوں۔ لیکن آپ نے آج سے 20 سال پہلے اس چیز کا انتخاب کیا کہ آپ کو ایک کریئر کاؤنسلر بننا ہے اور ہماری یوتھ کی رہنمائی کرنی ہے، تو یہ خیال آپ کو کب اور کیسے آیا اور یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے کہنے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ آسمان سے تارے توڑ لائے، تو یہ جوانی کی باتیں ہوتی ہیں۔ جوانی میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور ہر بچہ، ہر نوجوان وہ اس انداز سے سوچتا ہے اور اس انداز سے وہ کرتا بھی ہے اور وہ چاہتا بھی ہے۔ جہاں تک آپ نے میرے بارے میں بات کی ہے تو میرے سامنے دو اصل میں چیزیں تھیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہی ہوتے ہوئے ایک خاص معاملہ میرے ساتھ یہ تھا کہ میں بہت زیادہ ٹریولنگ کرتا تھا۔ میرے ابا اللہ جنت نصیب کرے، اور وہ اس معاملے میں میرے ساتھ بہت ہی زیادہ کائنڈ تھے کہ مجھے بہت اپرچونٹی بھی دیتے تھے اور اس کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے، اور نتیجتاً یہ ہے کہ میں ٹریولنگ کرتا تھا۔ یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ میں نے ایف اے کیا تھا، تو ایف اے کمپلیٹ کرنے تک میں نے تقریباً پورا پاکستان دیکھا ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے میرا اپنا ایکسپوجر بھی بہت ٹھیک تھا اور میرے اپنی آبزرویشن بھی بہت اچھی تھی۔ تو اس سارے میں ہی اسی ٹائم سے میرے سامنے یہ چیزیں آ رہی تھیں کہ بھائی یہ جو سچویشن ہے کہ کسی بچے سے بھی آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا جواب اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ بس ٹھیک ہے یار، پڑھنا ہے، سبجیکٹ اچھا ہے، رکھ لیا۔ کیوں رکھ لیا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جبکہ میں نے اپنے جو سبجیکٹ رکھے تھے تو مجھے والد صاحب نے ہی گائیڈ کیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سبجیکٹ رکھ لیں گے تو اس کا یہ آپ کو بینیفٹ مل جائے گا، اور یہ رکھ لیں گے تو اس کا یہ مطلب آپ کی کریئر کاؤنسلنگ آپ کے والد صاحب نے کی، اور ساتھ میں ایک ہمارے ہائی اسکول کے ایک ٹیچر تھے تو انہوں نے کچھ اس چیز کو کیا۔ تو یہ جو میری اپنی آبزرویشن تھی، اور یہی چیز لیٹر آن گریجویشن میں بھی، پھر اس کے بعد ماسٹر لیول پہ بھی، پھر اس چیز کو میں دیکھتا گیا کہ یہ سارے مسئلے موجود ہیں۔ نہ تو کسی کو کوئی پتہ ہے، نہ ٹیچر کو پتہ ہے، نہ اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے، نہ پیرنٹس کو پتہ ہے، کسی چیز کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اس زمانے میں ایک واقعہ بھی میرے سامنے آ گیا۔ واقعہ بڑا عجیب سا یہ تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے BSc تک ایجوکیشن لی، اور اس کے والد چاہتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے وہ میرے ساتھ بزنس میں آ جائے، اور وہ بچہ چاہتا تھا کہ بھئی میں بزنس میں نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ کہ یہ دونوں کا ایک باہمی کلیش کی شکل بن گئی، اور یہ سچویشن ذرا مطلب بڑھتی گئی، اور وہ اس ایکسٹریم تک چلی گئی کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس بچے نے سوسائڈ کر لیا۔ اور بنیادی پرابلم کیا ہے کہ جی وہ پڑھنا چاہتا ہے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی سائڈ پہ جانا چاہتا ہے، وہ بزنس میں لانا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق رکھنا، بزنس بھی بڑا ہے، سب چیزیں۔ تو اس سارے انوائرمنٹ کے اندر یہ جو چیز ہوئی، تو مجھے ذاتی طور پہ یہ چیز فیل ہوئی کہ آخر انسان کو اپنی زندگی میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے
تو کیا یہ مطلب مناسب نہیں ہے کہ بھئی میں اس کام کو کروں کہ جو پوری سوسائٹی اور بچوں اور پیرنٹس اور ہر گھر کی ضرورت ہے کہ ان کو گائیڈ کیا جائے اور ان کو سب چیزیں کی جائیں. تو اس چیز کی بیس پر جب پھر میں نے پریکٹیکل لائف شروع کی تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر بیٹے 26 نومبر 2001 کو ایجویشن سٹارٹ کیا اور اس میں اس کو باقاعدہ طور پہ میں نے اس کام کو سٹارٹ کر لیا. اچھا سر، ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو اس کی مرضی کا کام مل جائے، اس کی مرضی کی جاب مل جائے جو وہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کبھی بھی کام پہ نہیں جائے گا. اس حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ٹھیک، اس حوالے سے آپ نے ایک نام سنا ہوگا مختار مسعود، اور ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے آواز دوست. آواز دوست میں وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، وہ مینار پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی پروجیکٹ تھا، تو جب ان کو ملا ہوا تھا تو اس میں انہوں نے ایک جملہ وہاں پہ لکھا تھا کہ جہاں پہ فرض منصبی اور خواہش قلبی مل جائیں اسے خوش بختی کہتے ہیں. کہ جو میرا کام میں کرنا ہوں، جو میں نے کام کرنا ہے، جو چیز ہے وہی میری خواہش بن جائے اور وہی ایک ساتھ مل جائیں، تو اس سے بڑی خوش قسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور کوئی نہیں ہو سکتی دنیا میں. ٹھیک ہے. اچھا سر، ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے، اسپیشلی ہمارے پاکستانی کلچر میں، مڈل کلاس فیملیز میں اور اسپیشلی لو طبقے میں، کہ جب ایک بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کو اسپیشلی لڑکوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ تم نے گھر سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے، تو تمہیں وہ کام کرنا ہے جس میں ارننگ اچھی ہو تاکہ کل کو تم اپنی بہنوں کی شادی کر سکو، تم اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، اس گھر کو چلا سکو. اس سے کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی جاتی کہ اس کی کیا صلاحیتیں ہیں، اس کا کیا ایپٹیٹیوڈ ہے، کیوں نہ اس کو اس کام میں لگایا جائے جس میں یہ بیسٹ ہے. نہیں، ہماری ایسٹرن کلچر ایسا ہے کہ ہمارے یہاں یہ سوچا جاتا ہے یہ بچہ ہمارا وہ کام کرے جس سے ارننگ اچھی ہو، ارننگ اچھی ہوگی تو ہماری فیملی سیٹ اپ سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اے ٹی ایم بنے. ہاں، بچے کو اے ٹی ایم بنایا جاتا ہے، اسپیشلی مردوں کے لیے یہ مائنڈ سیٹ رکھا جاتا ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ایڈو ویژن کس حد تک کام کر رہے ہیں اور کیا چینج آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کریئر کاؤنسلنگ سے؟ سو والدین کا کیا رول ہے بچے کے کریئر کے حوالے سے؟ دیکھیں، والدین کا تو بہت زیادہ رول ہے. یہ ایک ٹرائی اینگل ہے کہ جس میں ٹاپ پر اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، ادھر پیرنٹ ہیں اور ادھر ٹیچر ہے. اور یہ ٹرائی اینگل جہاں کہیں ڈسٹرب ہوگا اس کے نتیجے میں خرابی ہو جائے گی. کوئی ایک اینگل ڈسٹرب ہوگا، سوسائٹی میں خرابی آ جائے گی، گھر میں خرابی آ جائے گی. کوئی چیز آپ نے ایسٹرن کلچر کا ریفرنس دیتے ہوئے آپ نے یہ بات کی ہے. میں یہاں پہ یہ بات کہوں گا کہ یہ دیکھیں ایسٹرن کلچر کا ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ ہماری اپنی کچھ جہالتوں کا مسئلہ ہے. ہماری مطلب سوسائٹی کے اندر جہالت کا مسئلہ ہے، مسکنسیپشن کا مسئلہ ہے. وہاں پہ کچھ اور چیز، ہماری اسی سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کئی ایسے لوگ ہیں جو پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں. پہلے وقتوں میں ایسے ہوتا تھا جب تعلیمی دور نہیں تھا، علم کی اتنی باتیں نہیں تھی، جدید آلات نہیں تھے، جب لوگوں کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ہمارے ایشیا میں، بر صغیر میں اکثر مختلف جگہوں پہ بابوں کا کنسیپٹ ہوتا تھا، روحانی پیر کا کنسیپٹ ہوتا تھا. لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور رہنمائی حاصل کرتے تھے. تو اس زمانے کی جو نیڈز تھی، اس زمانے کے جو ان کے مسائل تھے، وہ تو ان کو ان پیر بابا سے ان کے حل مل جاتے تھے کیونکہ وہ ان کو اپنا اسپریچول باپ مانتے تھے. لیکن آج کے دور کے، آج کے جدید دور کے مسائل بدل چکے ہیں. آج کے دور میں جب ہمیں تعلیم سے ریلیٹڈ مسئلہ ہوتا ہے، سو وی شوڈ کنسلٹ ود اے کریئر کاؤنسلر. تو آج کے دور میں کریئر کاؤنسلر کی کیا اہمیت ہے ہماری سوسائٹی میں؟ میرے پاس ڈیلی بیسس پہ بچے آتے ہیں، بچیاں آتی ہیں اور پیرنٹس آتے ہیں، سنگل بھی آتے ہیں اور گروپس میں بھی آتے ہیں، اور ہر طرح سے یہ چیزیں میرے ساتھ چلتی رہتی ہیں. اور پھر مختلف اداروں میں بھی میں جاتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ بچے، چونکہ میں ایک چیز کو بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ ہوتا ہوں اس چیز پر، وہ ہے کانفیڈینشیلٹی. کہ ایک بچے کی کوئی بات ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے وہ مجھ سے باہر نہیں نکلے گی، کہیں باہر نہیں جائے گی. اور میرے ایک اسٹوڈنٹ کو، میرے ایک کونسلر کو اس لحاظ سے پورا کانفیڈنٹ
ہوتا ہے کہ میں جو بات ان تک کر رہا ہوں وہ بس محفوظ ہے. تو بچے بہت سی باتیں پھر میرے سے کرتے ہیں, بہت سی باتیں میرے سے شیئر کرتے ہیں. یعنی میرے ساتھ یہ ایک عجیب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً ڈیلی بیسس پر کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ ایسے آتے ہیں کہ جو سیشن کے دوران مطلب رونا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات آن لائن بھی یہ مسئلے پیش آتے ہیں اور ڈائریکٹ وہاں پر بھی آتے ہیں اور بچے روتے ہیں اور پیرنٹس بھی روتے ہیں. لیکن وہ کہیں ایک شروع میں تو رونا اپنی پریشانی کا ہوتا ہے اور بعد میں رونا خوشی کا ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کونسلر اگر پوری ذمہ داری سے اس چیز کو کرے, چونکہ میں اس چیز پہ پوری طرح بلیو کرتا ہوں کہ آپ ایک اچھے کونسلر اگر بننا چاہتے ہیں تو آپ پیسے اور ٹائم کو ایک ساتھ جوڑ کے نہ رکھیں. آپ کی فیس جتنی بھی آپ نے لینی ہے سو لینی ہے, لیکن اگر ایک بچہ آپ کے سامنے آ کے آپ کا معاملہ اپنا اس نے کھول دیا ہے, اب پھر ٹائم آپ کے ہاتھ میں نہیں تو ضروری ہے کہ ایک کریئر کاؤنسلر روحانی طور پہ اس بچے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو. کئی ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تقریباً روحانی طور پہ ہی ہوتے ہیں. بالکل. تو سر آج کل ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کی ہابیز کیا ہیں؟ زیادہ ای گیمنگ, بہت ہوا تو سیزنز دیکھنا, ہالی ووڈ کی موویز دیکھنا, ارطغرل دیکھنا. تو ان کے لیے رول ماڈل کون ہے اور رول ماڈل کیا ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک رول ماڈل کون ہے؟ لائک آپ کے لیے کون ہے رول ماڈل آپ کی لائف میں؟ ہمیں کس چیز کو فالو کرنا چاہیے پریکٹیکل لائف میں؟ دیکھیں, اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو میرا رول ماڈل تو میرے ابا جی ہیں, جن سے میں نے ایک بات جو سب سے پہلے سیکھی کہ وہ فیوچرسٹک اپروچ رکھتے تھے. وہ ساری عمر انہوں نے گاؤں میں گزاری ہے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی چیز کو پکڑ کے ایک بڑا بزنس بنا دیا, اور ایک بڑا بزنس بنا کے اس کو, یعنی میرا تعلق قصور سے ہے جو انڈیا کے قریب لگتا ہے, لاہور سے اس طرف. تو قصور سے لے کے اور وہ جناب آپ کے ان کا بزنس پشاور, کوہاٹ, کراچی اور اس طرح سے اچھا خاصا پھیلا ہوا تھا. تو انہوں نے اس چیز کو, دوسری چیز انہوں نے مجھے یہ دی کہ ہمیشہ کچھ بھی ہے سوسائٹی کو سامنے رکھیں, سوسائٹی کو امپورٹنس دیں, دوسروں کا خیال رکھیں, دوسروں کے لیے سوچیں, دوسروں کے لیے اپنی رات سوچنے میں گزاریں, دوسروں کے لیے اپنی فکر مندی کے اندر آپ دوسروں کو جگہ دیں. تو جب آپ دوسروں کو اپنی فکر مندی کے اندر اور اس ٹائم میں جگہ دیتے ہیں تو آپ کے لیے سوچنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اپنا ٹائم رکھ لیتا ہے کہ اس کے لیے میں سوچ لیتا ہوں. تو لہٰذا اس لحاظ سے میں نے سمجھتا ہوں کہ یہ چیز. اچھا سر, اگر میں فیمیلز کی بات کروں تو ہمارے ہاں ایسا کنسیپٹ زیادہ تر ڈیولپ ہوا ہے اب اس جنریشن میں آ کے. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ زیادہ اوپن ہوتے جا رہے ہیں, ورنہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ آپ کی جوانی کے دور میں کہ ابا جی سے کوئی بات کرتے ہوئے, اماں جی سے کوئی بات کرتے ہوئے پہلے بچے سوچتے تھے کہ نہیں پتہ نہیں ڈانٹ پٹے گی. تو ابھی بھی یہ کنسیپٹ ہے کہ جو بچے ہیں وہ اتنا اوپنلی اپنے تھاٹس کا اظہار نہیں کر پاتے اپنے پیرنٹس سے. فار ایگزامپل اگر ایک کوئی لڑکی ہے وہ کہیں باہر گئی, اس کو کس نے لڑکے نے چھیڑا یا کوئی اس طرح کی بات ہوئی تو وہ گھر جا کے اس طرح سے اوپنلی نہیں بتائے گی, کیونکہ وہ سوچے گی یہ نو کل سے مجھے بھیجے ہی نا. گھر والے کہیں گے اچھا ایسا ہوا تو تم جاؤ ہی نہیں. تو ہمارا ایک ایسا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوا ہے کہ ہمارے پیرنٹس اس چیز کا سولوشن نکالنے کے بجائے کہتے ہیں نہیں اسی چیز کو ہم یہاں سے کنٹرول کر لیں. تو بہت ضروری ہے کہ بچوں کی اور پیرنٹس کی ایسی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو کہ بچے کھل کے اپنے والدین کے ساتھ ہر پہلو کو شیئر کر سکیں. جیسے ہم اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے والدین کے ساتھ بھی ہماری ویسی دوستی ہو. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, یہ مسئلہ تو جو ہے اس کو اگر میں بہت شارٹ وے میں بات کروں تو وہ تو یہ ہے کہ اگر والد اور والدہ دونوں ایک پیج پر ہیں تو یہ مسئلہ بہت کم ہوگا. اگر وہ ایک پیج پر نہیں ہے تو یہ جتنا اس میں گیپ ہے یہ اتنا مسئلہ زیادہ ہوگا, اس میں خرابی زیادہ ہوگی, اس میں ایشو زیادہ آئیں گے. دوسری بات, جب پیرنٹس اپنے بچوں کو خود کانفیڈنس نہیں دیتے,
جب پیرنٹس اپنے بچوں کو سلیقے سے بات کرنا، ڈسکشن کرنا، ان سے کوئی سلیقے سے بیٹھ کے، مطلب بہت ہی کوئی اور ٹاپک کیوں نہ ہو، بہت ہی اور سچویشن کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ ان سے بیٹھ کے بڑے سلیقے سے بیٹھ کے آپ بات کر لیتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور اس میں یہ کہ آپ ڈسکشن کر لیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو سنبھال کے بات کرتے ہیں، تو پھر مسئلہ یہ نہیں آئے گا۔ کچھ ایشوز ہیں بچیوں کے، ان بچیوں میں ماں کو رول پلے کرنا چاہیے کہ ماں جتنا اچھے طریقے سے اپنے بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے اور بڑے آرام سے کھلے میں ان سے باتیں کر سکتی ہے، اور جتنا اپنے گیپ کو کم کرے اتنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور یہ مسئلے نہیں پیدا ہوں گے اور یہ ایشو نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح لڑکے ہیں تو لڑکوں کا معاملہ باپ کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور اوور آل میں ایک اور بات کروں گا کہ پورے گھر کو بہترین انداز سے لے کے چلنے میں باپ کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ میں نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھا تھا، اور لوگوں نے بعد میں کچھ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ماں کو نہیں لکھا۔ میں نے کہا میں ماں کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، لیکن باپ کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا۔ ہر کوئی ماں پہ لکھتا ہے، بات کرتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن باپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے جو بچوں کی لائف پہ اوپر ہوتا ہے، جو بچوں کی لائف کو بنا دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دونوں ایک پیج پر ہوں گے اور ٹھیک طرح سے، مثلا میں اپنے گھر میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کسی جگہ ہوئی تھی، میں نے بتایا کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں بچوں سے بیٹھ کے یہ کہ پوچھتا ہوں کہ اچھا بھائی یہ فلاں ٹاپک پہ بتائیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کووڈ کے دوران تقریباً سارے ملک نے یہ ارطغرل دیکھا ہوگا، آپ بھی ابھی ذکر کر رہی تھیں، ہم نے بھی دیکھا تھا۔ اچھا بچوں کے بیٹھے تو میں نے بچوں سارے بیٹھے، ہم ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بلکہ بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھانے کے بعد، میں نے پوچھا اچھا بتائیں بھائی ارطغرل کے بارے میں کمنٹ کریں سارے، تو انہوں نے کیا سیکھا، تو بچوں نے بتایا اچھا جی فیورٹ ایکٹر بتائیں آپ کا کون سا ہے، انہوں نے بتایا فلاں۔ اچھا ریزن دیں کہ کیوں فلاں، مطلب ظاہر ہے کہ اس میں میل ایکٹر بھی تھے، فیمیل ایکٹر بھی تھی، اور وہ ایکٹریس بھی تھیں۔ اب اس میں جب یہ ساری چیزیں تھیں تو وہ ریزن بھی دے رہے تھے، اور ہر ایک کو 3 ریزن اپنی بتانی تھیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، کہ بھئی وہ بہت اچھا اس نے رول پلے کیا ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت ذہین ہے، وہ فلانا ہے، اور وہ اس نے بہت اچھے طریقے سے بڑی جرت سے یہ کام وغیرہ جو کچھ بھی تھا۔ یعنی اس طریقے سے اگر آپ ان کے کسی بھی انداز، اچھا ویسے یہ کویسچن کہ اچھا بھئی کوئی ان کے نا نیگیٹو پوائنٹ بتائیں، اچھا اس پہ اکثر بات نہیں ہوتی۔ نیگیٹو پوائنٹ کو پازیٹیولی بات کرنا، ڈسکس کرنا تو مشکل کام ہوتا ہے، تو لیکن بچوں نے بتائے کہ اچھا یہ ہے وغیرہ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہو جاتا ہے اچھا تھا، اس طرح ہو جاتا تو اچھا تھا۔ پھر ساتھ آرام سے سمجھا دیتے ہیں کہ بیٹا آپ آج سے کوئی 800 سال یا اس سے زیادہ آپ پیچھے جا کے دیکھیں کہ یہ اس وقت کا انوائرمنٹ ہے، تو لہٰذا اس وقت کے انوائرمنٹ میں اور ایک قبائلی انوائرمنٹ کے اندر یہ چیز نارمل ہے، تو اس کو اس انداز سے سمجھیں۔ اچھا سر، پچھلے 20 سال سے آپ کریئر کاؤنسلنگ کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، یوتھ کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کام کو احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم سب کی آپ کے ساتھ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں مزید ترقیاں اور کامیابیاں آپ بھی نصیب اپنے فرمائیں۔ کالج لائف میں کسی پروگرام میں شریک رہی ہیں؟ جی ہاں بالکل، میں بھی کالج لائف میں آپ کا سیشن سننے کے بعد ہی میں نے بھی میڈیا جوائن کیا، اور اس فلائر کے اوپر میں نے کہا اچھا واٹ بیسٹ فار می، کہ میری کیپیبلٹیز کیا ہیں، کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب اسپاٹ لائٹ مجھ پہ پڑی ہو ٹھیک ہے، میں بول رہی ہوں یا میں گانا گا رہی ہوں، میں کیونکہ میں کالج میں سنگنگ بھی کیا کرتی تھی، میں ڈبیٹس بھی کیا کرتی تھی، میں اسٹیج پہ ایکٹنگ بھی کیا کرتی تھی، ہمارے تھیٹر ڈراماز ہوتے تھے، اور ان تھیٹر ڈراماز میں ہمیشہ مجھے میل کا رول ملتا تھا، تو میں بھائی کے کپڑے گھر سے چھپا کے لے جانے اور وہ پہن کے، کیونکہ ہمارا گرلز کالج تھا تو وہ پہن کے تو میں نے اس طرح کے رولز کرنے، اور وہ پھر صحیح ایکٹنگ کرنی، اس کی پریپریشنس کرنی، تو مجھے یہ سب کام کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ آلدو آئی واز ویری گڈ ان میتھمیٹکس، بایولوجی، فزکس،
ان سب چیزوں میں میرے گریڈز بھی اچھے آتے تھے، لیکن میرے جو انٹرسٹ تھے وہ ادھر تھے، مجھے یہ کام کرنے میں مزہ آتا تھا. تو میں نے کہا نہیں، پھر مجھے یہ فیلڈ اڈاپٹ کرنی چاہیے. جیسے آپ نے اپنے سیمینارز میں ہمیں کہا تھا کہ آپ وہ کام کرو جو کام کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے، اسی میں آپ زیادہ ترقی کر سکیں گے. اب میں میڈیکل یا انجینئرنگ پڑھ کے اس طرح سے کام نہیں کر سکتی جس طرح میں میڈیا میں کام کر رہی ہوں. تو یہ میرے انٹرسٹ کے اکارڈنگ تھا. تو مجھے اس سیمینار سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور آج الحمدللہ میں اپنی فیلڈ میں اچھا کام کر رہی ہوں، اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں انشاءاللہ آگے بھی اچھا کام کریں گے. تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایسا کون سا ایک خاص کام ہے، ایسی کون سی ایک خاص بات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی میں ہمیں ضرور کرنی چاہیے. ہماری زندگی آج کل نارمل لائف 65 سال 70 سال، اس کے بعد ہم سب نے مر جانا ہے. تو اس لائف میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایک ضروری کام ہے جو ہمیں ضرور کرنا چاہیے، آپ ضرور کریں گے اپنی زندگی میں، جو اب تک آپ نے اچیو نہیں کیا؟ ویسے تو خیر یہ کویسچن مطلب آج کل اکثر شوز میں کسی نہ کسی انداز سے پوچھے جاتے ہیں اور اس طرح سے ہوتا ہے. دیکھیں، میں صرف ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ میرے ملک کا ایک ایک بچہ اور ایک ایک نوجوان وہ اپنی لائف کے بارے میں پورا پلان کرنا اور پوری سنجیدگی سے سوچنے پہ راضی بھی ہو جائے، اور اس کو جو چیز اس کے لیے چاہیے، جو اکوپمنٹ اس کے لیے چاہیے، جو انفارمیشن چاہیے، جو گائیڈنس چاہیے، جو کچھ بھی اسے چاہیے، وہ سب چیزیں میں اسے پرووائڈ کر دوں. اور جو ہی یہ میں چیز کر دوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں وہ فرد بھی کامیاب ہو جائے گا اور میرا ملک بھی کامیاب ہو جائے گا. اور میں آج بھی اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ کسی بچے کو میں نے 9th میں کہا کہ بیٹا تم تو CSS آفیسر لگتے ہو، اور وہ آج AC ہے. کسی بچے کو ایک جگہ ملے اور اس کو کہا ملنے کے بعد کہ بھائی 2 دن رہتے ہیں، جا کے آرمی میں اپلائی کر دو. وہ بچہ گیا اور اس نے اپلائی کیا. اس نے کہا اکیڈمی بھی میں نے نہیں لی، تیاری نہیں کی. میں نے کہا جاؤ بس کرو. وہ اس نے جا کے کیا، وہ آج میجر بن چکا ہے ماشاءاللہ. اسی طرح اور بھی بے شمار مطلب بیچز میں ایک کلاس میں چیک کیا تو اس کو 8 بچوں کو کہا کہ تم آرمی آفیسر ہو، 7 بچے آرمی آفیسر بن گئے. اس طرح سے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ چیز مطلب پتہ نہیں کیسے دی ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک کا ایک ایک بچے کو یہ میسج، یہ بات اس کو ٹھیک طریقے سے میں پہنچا دوں، تاکہ میرا یہ ملک بھی بہت اچھا ہو جائے اور میرا ہر نوجوان، میرا ہر بچہ بھی بہت کامیاب ہو جائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو ابھی تک ایڈوویژن کی آرگنائزیشن تقریباً 2.5 لاکھ اسٹوڈنٹس کی کریئر کاؤنسلنگ کر چکی ہے، اور ابھی کئی کروڑ کی آبادی رہتی ہے جن کی کریئر کاؤنسلنگ کرنی ہے. سو اٹس اے بگ ویژن. یہ نمبر جو آپ بتا رہی ہیں، یہ نمبر وہ ہے کہ جو براہ راست جن کے ساتھ ہوتا ہے. جی، براہ راست انٹریکشن ہوتا ہے، کسی بھی فارم میں ہو جاتا ہے. تو یہ نمبر تو اس لحاظ سے ہوتا ہے، تو وہ تو ایک پرسن کے لیول پہ بات ہے نا ساری. میں اس میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے سیٹ اپ اور ایسا چیزیں اس کو اس لیول پہ بڑھا دوں کہ بھئی اس میں پورے ملک کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ اس تک اس کے پر. اللہ کا شکر ہے آج بھی اگر کسی بچے کو کوئی ایجوکیشنل انفارمیشن گائیڈنس چاہیے، وہ گوگل پہ جا کے چیک کرے گا، نمبر 1 پر اس کو ایجوویژن ہی ملے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ویورز، ایڈوویژن کی بہت سی ویڈیوز یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہیں. اگر آپ اپنی کریئر سلیکشن کے بارے میں کنفیوز ہیں تو آپ ایڈوویژن کی ویب سائٹ پہ جا کے وہ سب لنکس، کانٹینٹ اور ویڈیوز دیکھ کے اپنی رہنمائی وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر، آج آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں اتنی ساری اچھی باتیں بتائی کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے. پاکستان میں بہت ضروری ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ کے شعبے کو مزید فروغ دیا جائے، تاکہ ہماری یوتھ کو اس چیز کا علم ہو کہ انہیں کس فیلڈ میں جانا چاہیے اور وہ اپنا کردار اچھے سے ادا کر سکیں. کیونکہ کوئی بھی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کا ہر فرد اپنا فرض مکمل طور پر ادا نہ کر رہا ہو. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان مصباح وحید کو دیجیے اجازت. ایک اور پروگرام، ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.